سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور نہ تم مرنا الا مگر، وانتم، اور اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تم یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے احسان کو، اس کی نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فاصبحتم، تو پھر تم ہو گئے، بنعمتہ اخوانا، اس کے فضل و احسان سے بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور یقیناً تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور گناہ جب انسان اس سے بچ جاتا ہے، بچنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے قلیل نیکی وہ بھی نجات کا سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایک طرف وہ ہے نیکیاں بھی کرتا جا رہا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی اس کے چلتے جا رہے ہیں، تو اس کا سلسلہ برابر ہوتا جا رہا ہے۔ مفلس والی حدیث آپ نے سنی، بڑی نیکیاں اس کے پاس، لیکن ان چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کو ہاتھ سے تکلیف دینا، کسی کو زبان سے تکلیف دینا، گالی دینا، یہ جرم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو قیامت کے دن آ رہا ہے، نیکیاں تو ہیں اس کے پاس لیکن اس کی ضائع کر دی گئی، وہ ان کو دیکھے یہ خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں موجود ہو کہ یہ سب ہوگا، حساب و کتاب ہونا ہے، یہ معاملات پورے کیے جائیں گے، تو وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنے دیگر عبادات جو ہے وہ ان کو ایسے گناہوں سے کہ وہ اس کا ارتکاب کر کے ضائع ہو جائیں، اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، پھر انسان نصیحت بھی قبول کرتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایسے سمجھ لیں کہ یہ انسان انسانیت کے راہ پہ چلتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو پھر یہ انسان کسی صورت بھی، مومن تو بڑی دور کی بات ہے، انسانیت کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اور اگلی چیز یہ یاد رکھیے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً یہ چیز رکھی ہے کہ یہ محکوم ہے، یہ غلام ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا غلام بنے گا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کر لے گا، تو یہ دنیا آخرت میں معزز بھی رہے گا، پرسکون بھی رہے گا۔ اور اگر یہ شخص اس چیز کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کی حاکمیت، اس کا ڈر اور خوف، اس کو چھوڑ دے گا، تو پھر مختلف قسم کے ڈر اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں، کبھی دشمن کا ڈر ہے، کبھی اسی طرح فقر و فاقے کا ڈر ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر، شیطان اس کے دماغ کے اوپر مسلط کر دے گا کہ اگر فاقہ آ گیا تجھ پہ، اگر تنگ دستی آ گئی تو کیا بنے گا، اس لیے کیا کرو، جلدی 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 یہ خزانے جمع کرو، یہ بھی کرو، وہ جائز ناجائز کام کروائے گا۔ تو یعنی مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو پھر دنیاوی اعتبار سے پرسکون رہ ہی نہیں سکتے، سکون تو وہاں برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا انسان کا اطمینان
یہ مزید ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یہ اس کی ایک علامت ہے، اللہ کے ڈر کی اور اس کے خوف کی کئی ایک چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود بھی استغفار کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کی ہے، آپ پھر بھی اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، فرمایا میں اس کا عبداً شکورہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ حق کا توقات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈال دی ہے، تو اس کھجور کو بھی نکال دیا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، یہ حق کا توقات ہی کی مثال۔ اور اس کی ایک مثال یہ کہ بندے کو یہ فکر ہو کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور مجھے موت کہیں اس حالت میں نہ آ جائے کہ میں اس کی بغاوت اور نافرمانی کر رہا ہوں، کیونکہ بندہ جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بس اوقات بندے کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن خاتمہ اس کا بڑا برا ہو جاتا ہے، وہ ایسے اعمال، ایسے دوست و احباب یا ایسے جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے غلطیوں کا، جس کی بنیاد پہ سابقہ نیکیاں اس کی رائے گاں اور ضائع کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس بات کا ہمیشہ خوف رہتا ہے، تو وہ اور اس کے لیے انبیاء کرام کو بھی دیکھیں گے، انہوں نے بھی دعائیں کی ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے دنائی اور شعور عطا فرما دے، مجھے لوگوں کے ساتھ ملا دے، حکمہ والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ جناب یوسف علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعائیں سکھائی ہیں۔ یعنی ہر حالت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، یہ ہے حق کا تقاتی، اس کے ڈرنے کا حق۔ یعنی شریعت کی مخالفت کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرتا، اللہ کا خوف، یعنی قانون توڑ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا خوف نہیں ہے نا۔ جب اس کا خوف ہوگا تو بندہ وہ قانون توڑے گا نہیں توڑے گا۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو وہ خوشی ہے تو اس کے احکامات کے مطابق بسر کرے گا۔ غمی کے معاملات ہیں، کوئی نقصان اور پریشانی کا معاملہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات کو فالو کرے گا اس اعتبار سے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی شریعت کی فرما برداری اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہی تقویٰ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور آگے فرمایا گیا کہ یہ مزید کیسے ہوگا، یہ بچ کیسے سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن پاک، یہ 30 پارے، یہ حبل اللہ المتین ہے، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا اس کا آسمان سے لٹک رہا ہے نیچے، یعنی مخلوق کے پاس ہے۔ جس بندے نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ اللہ تک بھی پہنچ گیا، اللہ کو پہچان لیا، جنت اس کو مل گئی۔ اور جس نے اس کو حاصل نہیں کیا، باقی ساری چیزیں حاصل کر لیں، تو آپ آسمان پہ چڑھ سکتے ہیں؟ نہیں چڑھ سکتے نا، تصور بھی نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا، اور پھر جنت اور دیگر کامیابیاں یہ کیسے مل سکتی ہیں؟ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سارے کے سارے مل کے تھام لو۔ اب سارے کے سارے میں اس میں بھی ایک لطیف سا نقطہ ہے کہ بعض لوگ ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی ہے، فرمایا کہ لوگ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے ہیں، میری امت کے 73 بنیں گے۔ اب وہ سارے کے سارے یہ یاد رکھیں، سارے کے سارے ان کا دعویٰ ہوگا کہ ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول اللہ پہ نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن فرمایا وہ 72 آگ میں جائیں گے۔ کیا ہوگا کہ وہ رسول کو اور رسول پہ نازل ہونے والی کتاب کو صرف ایک نام کے طور پہ قبول کرتے ہوں گے، باقی کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو تسلیم کر رہا ہے، تو اس کی بنیاد پہ وہ انہی کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے، گمراہی کے اندر چلے جائیں گے۔ بچنے کا راستہ کیا ہے کہ یہی اللہ کی رسی جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو۔ اب یہاں فرقے کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں جماعت ہوں، باقی جڑے دوجے نہیں ہو فرقے نے۔ فرقہ کیا ہے کہ جو اصل سے ہٹ جاتا ہے اس کو فرقہ کہتے ہیں، اس کو گروہ کہتے ہیں۔ جماعت کیا ہے؟ جو اصل کے اوپر قائم ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے۔ جو اس کو تسلیم کر رہا ہے اس کا نام آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے مومنوں کی کئی صفات بیان کی ہیں۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے 11 صفتیں اکٹھی ذکر کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات مؤمنین والمؤمنات قانتین صادقین صابرین صائمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ چیزیں، لیکن بنیاد کیا ہے کہ وہ مومن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے بنیاد یہ ہے کہ قرآن و حدیث یہ اللہ کی حبل اللہ ہے، یعنی اللہ کی رسی ہے،
اس کو پکڑ لیا ہے، جو اس پر قائم ہے وہ جماعت کے اوپر قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رسی اور دین کے اوپر قائم ہے۔ جو اس کا نام لے اور اس سے ہٹ جائے وہ فرقہ بن گیا ہے نا۔ اب معروف سی بات ہے کہ جو اللہ رسول کے بعد کسی تیسرے کو داخل کرے گا وہ فرقے میں شامل ہو جائے گا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، اس کے بعد جانے والا کوئی امام ہو، محدث ہو، پیر ہو، فقیر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اس نسبت کے بعد وہ کسی کو اس مقام پہ لا کھڑا کرے کہ جو یہ ایسے کرے گا میں ویسے کروں گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ اب اتباع میں دیکھیں وہاں دلیل ہوتی ہے، اتباع میں کیا ہوتی ہے؟ دلیل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی قرآن پاک کی آیات ہے وہاں پہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی اتباع ہے، اللہ کی اتباع کرنی ہے نا ہم نے، یہ چیز آ گئی۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں تقلید ہے۔ اب تقلید میں کیا ہے؟ دیکھیں کیسی بھیانک اور کیسی خوفناک چیز ہے کہ بغیر دلیل کے آپ نے اس کی بات ماننی ہے، صرف یہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کے پاس اس کی دلیل ہوگی، اس کے پاس اس کی دلیل، تو پھر گمراہی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر گمراہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، کہ جب ذہن میں صرف فرض کر لیں کہ اس کے پاس دلیل ہوگی، اب تمہارے پاس پہنچی نہیں، دوسری طرف دلیل پہنچ چکی ہے، دلیل آیات کی صورت میں، حدیث کی صورت میں پہنچ چکی ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک امتی کے قول کو صرف اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ اس کے پاس بھی کوئی دلیل تو آخر ہوگی نا، وہ بھی تو بڑا، تو یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا؟ اسی چیز نے امت کو گمراہ کیا۔ اس لیے یہ سمجھیں یہ تقلید جس کو لوگ نا بڑا بہترین بنا کے پیش کرتے ہیں، امت کی گمراہی کا آغاز یہیں سے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ رسول یہ حبل اللہ اس کو چھوڑ کے اس کو پکڑنے کے بجائے کسی تیسری چیز کو اس میں داخل کر دیا اور اس کے اوپر مستقیم ہو گیا اور کہا کہ قرآن و حدیث کی ہم تعویل کر دیں گے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، جب تک اس کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہوگے، جب اس کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ پھر گمراہ ہو جاؤ گے، ان فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ تو فرقے کی بات بھی واضح ہو گئی اور صراط مستقیم اور جو حبل اللہ ہے نا وہ بھی چیز واضح ہوگی کہ وہ کس کو کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں فرقوں میں جب بٹ جائیں گے نا تو پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی، یہ کالا، یہ گورا، یہ عربی، یہ اجمی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اور جب اسلام کو فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پھر یہ ساری تفریقیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ یہ ہوگا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہوگا جو زیادہ ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ متقی ہوگا۔ تو یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اور پھر حدیث بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم قرآن و حدیث کو چھوڑ دو گے نا پھر کیا کرے گا؟ بأسکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑا دے گا۔ فرقے ہیں نا، وہ کہتا ہے میری بات ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں میرے امام کی چلنی چاہیے، وہ کہتا نہیں میرے امام کی چلنی چاہیے۔ اب کیا ہوگا؟ لڑائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب ایک ہی چیز ہے جس پہ ساری امت کٹھی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ خلفائے راشدین پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کسی صحابی پہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے کسی تابعی یا تبع تابعی کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اور دعوت دے۔ تو یہ فرقہ وریت کی بنیاد ہے، اور یہی فرقہ وریت جب بڑھتی جائے گی نا تو یہ تفرقہ اور پھر قتل و غارت اور یہ امن و سکون برباد ہوتا جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ الفت پھر عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم بھی کر کے دکھائی۔ سالوں سال کی لڑائیاں ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ہوا ایسے کہ نہیں؟ یہ عرب کا یہ سارا جو سینیریو ہے وہ بہت واضح ہے۔ تو فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ یعنی معاشرے میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس چیز کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر معاشرے میں بھی امن اور محبت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر جا پہنچے تھے، وہاں تک پہنچے۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے بدعات و خرافات، وہ مشرکین مکہ 360 کو، عیسائیوں اور یہودیوں کو دیکھ لیں وہ کس ایکسٹریم لیول پہ جا پہنچے تھے۔ تو دوسری طرف کیا تھا کہ یہ دین آیا، یہ شریعت آیا، اس نے ان سب کی برابر سے رہنمائی کی۔ وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، فرمایا ابراہیم کا یہ دین نہیں ہے، ابراہیم کا انکار نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ جو تم نے یہ بدعات و خرافات شروع کر رکھی ہیں اس چیز کا انکار ہے، یہ تمہیں ابراہیم کے قریب نہیں کر رہی بلکہ اس کی ملت سے دور کر رہی۔ تو لہذا اگر صحیح ابراہیمی بننا چاہتے
چاہتے ہو تو پھر بھی اس کو فالو کرو۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے کہا کہ ہم ایسے ہیں، فرمایا تم بھی یہ غلط کر رہے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو شریک ٹھہرا رہے ہو، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء اور صالحین کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ تو فرمایا ان ساری چیزوں کو چھوڑو، یہ تو دین سے دور کرنے والی باتیں ہیں، اصل چیز کیا ہے؟ وہی جو حبل اللہ المتین یعنی قرآن سنت میں اس کو ذکر کر دیا گیا۔ تو فرمایا تم نے اس طرح سے یعنی جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے، اس دین کو بھیج کے، اس نعمت کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز سے بچا لیا۔ تو یہ بھی بات واضح ہوئی کہ جتنا قرآن و حدیث سے دور ہوتے جائیں گے اتنا گمراہی اور آگ کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور جس قدر قرآن و سنت کو تسلیم اور مانتے جائیں گے امن بھی ہوتا جائے گا، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ گمراہی سے اور جہنم سے بھی بچ پائے گا۔ تو جہنم سے بچنے کا آج گارنٹیاں دی جا رہی ہیں، جی تسی بیعت کر لو تے تسی پکے جنتی ہو، ہے نا، تسی بخشے بخشوائے ہو، یہ ہو وہ۔ تو یہ قرآن و حدیث کے بارے میں ہے، کسی دوسرے تیسرے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جہنم سے بچایا، کس کے ذریعے؟ نبی بھیج کے، یہ کتاب دے کے۔ اب اس کے علاوہ کوئی تھیوری ہے کہ فلاں کی آپ جائیں گے اس کے سامنے تو آپ بخشے جائیں گے، تو وہ ساری جعلی ہے بھائی، ساری 2 نمبری ہے، وہ قرآن و سنت کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بچانے کا جو ذریعہ نازل کیا نا وہ یہ ہے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں اس جہنم سے بچایا، کس کے ذریعے؟ اس کتاب اللہ کے ذریعے اور اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اس طرح ہم تو بھائی کھول کے تمہارے لیے آیات واضح کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں سمجھو گے، یعنی قرآن تو اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف منہ کرو گے، پھر کہو کہ ہم جماعت ہیں، نہیں ہو فرقہ ہو، پھر کہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ جاؤ گے، اور اگر اسی پہ موت آ گئی تو پھر اس میں گر جاؤ گے۔ تو لہذا بچنے کا راستہ، امن کا راستہ، اور اس پوری دنیا کے اندر اور پھر انفرادی طور پہ بھی سکون اور چین کا راستہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مانا جائے۔ جتنا اس سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا اس کو انکار کرتے جائیں گے یا اس کو رد کرتے جائیں گے، اپنی مرضی کریں گے یا کسی دوسرے کی مرضی چلائیں گے، یعنی بدعت و خرافات کی صورت میں، تو اسی قدر معاشرہ بھی بدامنی کا شکار ہوگا، قتل و غارت کے بازار بھی گرم ہوں گے، انفرادی طور پہ بھی انسان سکون و چین سے محروم ہو جائے گا، اور نتیجہ پھر جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔